بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو دارالفتاء جامعۃ الرشید کراچی پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل رومی اور ہم حاضر ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، اور آج آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب نے۔ آپ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث سینئر مفتی ہیں، اسپیشلائزیشن کورسز کے سینئر استاد ہیں اور ماہر فلکیات بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کہ آپ نے قیمتی وقت میں دیا۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ایک صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں میرے پاس 4 تولے سونا ہے اور کوئی جاگیر نہیں، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو کتنی واجب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ اس کے پاس نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ چاندی ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس 4.5 تولے سونا ہو اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، 2 روپے بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ نقد ہوتا ہے اس کے پاس۔ اگر 5-10 روپے بھی اگر کسی کے پاس نقد ہوں گے تو یہ صاحب نصاب بن جائے گا، کیونکہ 2 اموال مل جاتے ہیں تو پھر چاندی کا اعتبار ہوتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے نا وہ 1 تولے سونے کے اندر بھی نکل سکتی ہے۔ تو لہٰذا جس دن اس کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ جو معتد بھی ہو، مثلا کہ 10 روپے، 5 روپے، 15 روپے جیسے کہ ہوتا ہے اس کی ملک میں آ جائے گا، اس دن یہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ پھر وہ تاریخ اس کو نوٹ کرنی پڑے گی، پھر اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو دیکھے گا کہ اس کے پاس اس سونے کے ساتھ جو 4 تولے سونا ہے کوئی نقد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس نقد ہوگا اس سونے کے ساتھ تو پھر اس کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر اس دن بالکل اس کے پاس نقدی نہیں ہے، خرچ کر دی ہے، 1 دن پہلے بے شک خرچ کر دی ہو، تو پھر اس کے ذمے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب پھر دوبارہ انتظار کیا جائے گا کب اس کے پاس نقد آتا ہے اور کب یہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگر کسی شخص نے 30 سال کے بعد 1.5 لاکھ رقم واپس کی تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اس مسئلے کی۔ ایک تو یہ کہ یہ جب اس نے اس کو قرض دیا تھا تو اس کے بعد جب ادا نہیں کیا اس نے، تو اس کو آسرا ہی ختم ہو گیا اور توقع ہی ختم ہوگی کہ اب میرا قرض ادا کرے گا، تو لہٰذا اس نے چھوڑ دیا، ابھی کوئی بات نہیں کرتا تو نہ کرے۔ اب یہ اس سے جب مایوس ہو گیا تو اب اس کے ذمے اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اب 30 سال گزر گئے، 30 سال کے بعد اس کو یاد آ گیا، یا اس کے کسی عزیز نے، رشتہ دار نے یا بیٹے نے، کسی نے اس کے حوالے وہ 1.5 لاکھ روپے کر دیا ہے، تو اب اگر یہ مایوس تھا پہلے تو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے ذمے۔ لیکن اگر مایوس نہیں تھا، اس نے ویسے ہی کسی دوست کو دیا ہوا تھا اور پھر اس سے مطالبہ نہیں کیا یا اس کو ڈھیل دیتا رہا، اور وہ اس پوزیشن میں تھا کہ اس کو قرضہ کسی وقت بھی واپس کر سکتا ہے، یا نہیں بھی تھا لیکن یہ اپنے قصد سے اس کو دیتا رہا، اس کو بہرحال امید تھی کہ پیسے مجھے مل جائیں گے، تو پھر اس کے اوپر سابقہ سب سالوں کی زکوٰۃ لازم ہوگی جب اس کو یہ پیسے ملے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ پہلے سال کی زکوٰۃ اس سے مثلا 1.5 لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ ہوتی ہے، 50,000 پہ 1.25 لاکھ ہوگی، تو 3.25 لاکھ روپے قریب اس کی زکوٰۃ ہوگی پہلے سال۔ پھر اگلے سال کی زکوٰۃ کے لیے وہ 3.25 لاکھ روپے اس 1.5 لاکھ سے منفی کرے گا، پھر جو باقی بچے گی رقم اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے ذمے اس کے ذمے آئے گا۔ پھر اس کے، کیونکہ وہ بھی ادا نہیں کیا اس نے، پھر اس سے اگلے سال پھر دوبارہ سے 4,500 روپے پہلے والے، اور پھر گزشتہ سال والی زکوٰۃ جتنی اس کے ذمے لازم ہوئی تھی وہ، ان دونوں کو جمع کر کے اس کو کل سے منہا کرے گا، پھر جو باقی بچے گا اس کے اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگا۔ تو اس طرح کر کے یہ سال آخر تک زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا۔ جب یہ رقم اتنی کم ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ جتنی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بشرطے کہ یہ پہلے سے مال صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر بقیہ اعتبار سے یہ ہمیشہ صاحب نصاب رہا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ بہرحال اس کو دینا ضروری ہوگی، تو اس کا حساب کسی سے کروا لے، لیکن پھر اس انداز سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں ایک شخص نے اپنی زمین کسی کو فروخت کی، مگر عقد میں زمین کے جو درخت تھے ان کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، اب یہ درخت کس کے ہوں گے؟ دیکھیے، جب زمین فروخت کی جاتی ہے تو جو چیزیں اس زمین کے تابع ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ ہی فروخت ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی آدمی مکان فروخت کرتا ہے نا، تو مکان کے ساتھ اگر تالے لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کے تابع، لہٰذا وہ بھی ساتھ ہی فروخت ہو جائیں گے۔
تو درخت خود بخود اس کے اندر بے کے اندر آ گئے، لہذا وہ اسی کے ہیں جس نے یہ زمین خریدی ہے، الا یہ کہ کوئی پہلے سے استثناء کر دے، یہ کہہ دے کہ زمین تو میں بیچ رہا ہوں لیکن درخت نہیں بیچتا، تو پھر وہ درخت اسی مالک کے رہیں گے، لیکن پھر اس کو اختیار ہوگا کہ اس کو کہے کہ بھی آپ آج کاٹ کے لے جاؤ، کل کاٹ کے لے جاؤ، جب بھی یہ کاٹ کے اس کو کہے گا زمین مجھے خالی کر کے دو تو اس کو خالی کر کے دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ طارق محمود صاحب پوچھتے ہیں، ایک بندہ منت مانتا ہے کہ میرا پلاٹ فروخت ہوگا تو میں 2 لاکھ مسجد میں دوں گا، مگر جب پلاٹ فروخت ہوا تو اس نے قریبی رشتہ داروں کو جو ضرورت مند تھے 1 لاکھ روپے دے دیے اور 1 لاکھ مسجد میں دے دیے، تو کیا اس کا یہ عمل درست ہے اور منت مانے ہوئے پیسوں سے بندہ کسی دوسرے کی مالی مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر اس نے نقد ہی کی منت مانی تھی تو، اور اب یہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ مسجد کی بجائے کچھ دوسرے مستحقین ہیں ان کو میں دے دوں، تو اگر اس کا کام پورا ہو گیا یعنی پلاٹ بک گیا ہے اور اس نے کچھ رقم فقراء میں غرباء میں تقسیم کر دی، کچھ مسجد کو دے دی، تو اس کے اختیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کر سکتا ہے، بلکہ اگر ساری رقم غرباء میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں فقراء میں تب بھی کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شبیر احمد شاہ کشمیر سے پوچھتے ہیں، اگر وطر پڑھنے سے رہ گئے ہوں تو کیا وہ وقت کے وطر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ نیز 2 وطر ایک ساتھ جمع کرنے سے جو ممانعت آئی ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، وطر اگر کسی کے سابقہ میں قضا ہو گئے ہیں اور آج مثلا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے وطروں سے پہلے وہ وطر قضا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی وہ کہ ایک روایت میں آتی ہے کہ لا وطران فی لیلۃ واحدۃ، ایک رات کے اندر 2 وطر نہیں ہونے چاہیے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے قضا نہیں کر سکتے، ایک وطر آپ نے رات کو پڑھ لیے سونے سے پہلے اور ایک صبح تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اسی دن کے وطر ہیں، تو یہ 2 وطر ٹھیک نہیں ہے، البتہ اگر کوئی قضا کر رہا ہے تو قضا کر سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ابو طارق جرمنی سے پوچھتے ہیں، میرے دادا نے اپنی زندگی میں میری پھوپھی کو 10 مرلے جگہ میں مکان بنا کر دیا تھا، پلاٹ کافی بڑا ہے، کیا یہ سارا پلاٹ ان کی ملکیت میں چلا جائے گا؟ یہ ساری زمین وراثت میں تقسیم ہوگی، جبکہ دادا کی اس سے متعلق کوئی وصیت نہیں ہے، اور میری دادی اپنی زندگی میں کئی بار کہہ چکی ہیں کہ زمین میری بیٹی کی ہے اور اس کے بدلے وہ باقی وراثت سے حصہ نہیں لیں گی۔ دیکھیں، دادا نے جب اپنی بیٹی کو مکان بنا کے دیا اور اس کے قبضے میں بھی دے دیا، تصرف میں بھی ہے، تو جتنی جگہ پہ مکان ہے وہ سارا کا سارا اس کی ملکیت میں ہے، لہذا اس کو وراثت کا حصہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی رہ کہ دادا نے کوئی وصیت نہیں کی تو وصیت کرنا کوئی لازم نہیں ہے، بس اس نے بنا کے دے دیا، اس کے حوالے کر دیا تو اسی کی ملک ہو گیا۔ باقی رہ گیا جو دادی کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی حصہ نہیں لیں گی، تو وہ دادی کا قول ہے، اور بیٹی کے ذمے یہ لازم نہیں ہے کہ دادی کی بات مانے، بلکہ بیٹی کی مرضی ہے، اگر وہ وراثت میں حصہ لینا چاہتی ہے تو لے لے، اگر نہیں لینا چاہتی تو تب بھی وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں نہیں لینا چاہتی، تو اس کے ذمے ہوگا، اس کا اپنا اختیار ہے، دادی کے کہنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ جو مکان ہے اس میں تو وراثت جاری نہیں ہوگی، جو اس میں اور جاری باقی جو اموال ہوں گے، چیزیں ہوں گی، ان میں اس بیٹی کا ان حصہ میں ہے، بھی اس کا حصہ ہے، جو کہ اس کے والد کی جتنی بھی ملکیت تھی ان میں سے اس کا حصہ باقاعدہ ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سیف اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، ہم ایک جگہ پر ڈیوٹی کرتے ہیں جہاں پر ہمارے سفر کی مسافت 85 کلومیٹر پڑتی ہے، ہم روز جاتے ہیں اور آتے ہیں، کیا ہم وہاں پر سفر کی نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ جی، 85 کلومیٹر کیونکہ مدت سفر مسافت سفر سے زیادہ ہے، تو یہ جب بھی جائے گا وہاں جب پہنچے گا، وہاں کے لیے یہاں سے جب نکلے گا، اپنے شہر سے نکل جائے تو یہ قصر شروع کر دے گا، پھر واپس جب تک اپنے شہر میں نہیں آتا اس وقت تک یہ قصر کرتا رہے گا، بے شک روزانہ جائے یا ہفتے وار جائے یا جب بھی جائے، تو بہرحال یہ قصر ہی کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مومنہ جرمنی سے پوچھتی ہیں، کیا مخصوص ایام کی حالت میں عورت آڈیو قرآن سن سکتی ہے؟ جی، آڈیو بھی سن سکتی ہے، اگر کوئی دوسرا بالفعل کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی قرآن پاک سن سکتی ہے، سننے کی ممانعت نہیں ہے، پڑھنے کی ممانعت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عابد علی صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اچھا میری ماں، اس سے نکاح میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ الفاظ تو بہت برے ہیں، بیوی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے اور منع آیا ہے حدیث کے اندر اس طرح کہنے سے، لیکن اس سے طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوتی ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ شوہر اگر اولاد کے قابل نہ ہو تو کیا عورت کے لیے خلوع لینا جائز ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ واقعتاً شوہر ہی کا قصور ہے، یعنی اسی کے اندر یہ نقص ہے، یا عین ممکن ہے کہ بیوی کے اندر نقص ہو، تو اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور کہ شوہر ہی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، اور بیوی جو ہے نا اس کو خواہش ہے کہ میری اولاد ہو، تو اگرچہ ہمارے ہاں عرف میں یہ ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا،
اور مروتاً بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ کیونکہ اولاد دینا نہ دینا یا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. عین ممکن ہے کہ یہی خاتون کسی دوسری جگہ نکاح کرے اور وہاں پر بھی اولاد نہ ہو، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اولاد ہونا یا نہ ہونا. تو لہذا اگر اسی پہ صبر کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن اگر صبر نہیں کر پاتی ہیں اور اس کو شدید خواہش ہے تو ایک جائز عذر ہے جس کی وجہ سے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس سے اگر وہ خلع دیتا ہے تو دوسری جگہ نکاح کر لے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے تمام سوالات کی بڑی تفصیل سے جواب دیے. محترم ناظرین، آج کا ہمارا سیگمنٹ اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اپنا نام بھی لکھیے، اپنے علاقے کا نام بھی ضرور لکھیے. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.